به الذين صعدوا في معرج الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان الحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں سندوں کا بڑا اعتبار ہے، پورا دین سند پہ ہی منحصر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے روایات حدیث فرمائیں، ان سے تابعین حضرات نے، ان سے تبع تابعین حضرات نے، ائمہ محدثین نے۔ اگر وہ سندیں نہ ہوتی تو پھر کون سی حدیث کس کیٹیگری کی ہے، کس سے عقیدہ بنتا ہے، کس سے صرف عمل میں، کس سے صرف فضائل اعمال میں استعمال کس کو کیا جائے گا، یہ بات کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو اسناد کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ طریقت کے سندیں ہوں یا دروس کی سندیں ہوں، دونوں میں سند کا متصل ہونا ضروری ہے۔ میرے پاس یہ نعمت تھی اور حضرت علامہ مولانا خوشنود میاں صاحب مجدد اللہ العالی نے ایک مرتبہ یہ بات میرے سامنے رکھی کہ حضرت کوئی ایسی سند جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہو اور ان اکابر کے ذریعے یہ سند ہو جن اکابر پہ دنیا حرف زنی نہیں کرتی ہے۔ تو میں نے اس وقت حضرت سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ مجھے جو سند ملی ہے کسی موقع سے میں آپ سبھی حضرات کو دے دوں گا، اور آپ پھر اپنے جملہ شاگردوں کو جب حسب موقع چاہیں عنایت فرمائیں۔ تو میرے پاس سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک سند ہے، اور یہ حدثنا کے انداز میں بطور تحدیث یہ سند میرے پاس ہے۔ انا قرأتو و سمعتو عن المحدث الکبیر العلامہ ضیاء المصطفیٰ الامجدی والمفتی ظہیر الدین الامجدی الادروی قال اخبرنا صدر الشریعہ الامام امجد علی العظمی قال اخبرنا المحدث وسیع احمد السورتی قال حدثنا مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد شریف قال حدثنا الامام علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قال حدثنی والدی الامام شاہ ولی اللہ الدہلوی قال حدثنا الشیخ ابو طاہر المدنی قال اخبرنی والدی الشیخ ابراہیم الکردی قال حدثنا الشیخ احمد القشاشی قال حدثنا الشیخ ابو المواہب احمد بن عبد القدوس الشناوی۔ یہاں تک جتنی سند میں جتنے اسما گزرے یہ اتفاق ہے کہ ان سب کو سلسلہ عالیہ مداریہ کی بھی نسبت حاصل ہے۔ آپ لوگ تذکرہ مشائخ مداریہ میں دیکھیں گے تو علامہ شناوی اور علامہ قشاشی کی سند اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ یہاں تک یعنی اپنے سے لے کر یہ جتنے بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد، انہوں نے اپنی کتاب
ان کے صاحبزادے کی کتاب ہے تو افضال رحمانی، اس میں انہوں نے خود اپنے سلسلہ عالیہ مداریہ میں بیعت ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ باقی یہاں تک جتنے ہیں سب کے شجرے بھی میرے پاس ہیں اور سب کی سندیں بھی میرے پاس ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سب مداری بھی ہے اور محدث بھی ہے۔ اب آگے کی جو سند ہے، قال اخبرنا شیخ شمس الدین محمد الرملی قال حدثنا شیخ الاسلام زکریا الانصاری قال حدثنا زین الدین التنوخی قال حدثنا ابو العباس احمد الحجار قال حدثنا سراج الدین حسین الزبیدی قال اخبرنا ابو الوقت عبد الاول السجزی قال حدثنا عبد الرحمن الداودی قال حدثنا عبداللہ السرخسی قال حدثنا محمد بن یوسف الفربری قال حدثنا الامام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی۔ اب امام بخاری نے جتنی احادیث اس بخاری شریف جلد اول جلد دوم میں، الادب المفرد میں اور التاریخ الکبیر اور تاریخ الصغیر میں جتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان سب کی سند اس کے آگے میں ایک سند جو آخری حدیث کی سند ہے، اور یہ سند، یہ آخری حدیث جو بخاری شریف کی ہے، یہ سند 3 سندوں میں سب سے زیادہ اقویٰ ہے۔ پھر امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ علی ابن عبداللہ المدینی۔ علی مدینی یہ وہ امام ہیں جو امام جرح و تعدیل سے بھی مشہور ہیں، محدث بھی ہیں اور امام جرح و تعدیل بھی ہیں، تو امام بخاری کے وہ استاذ ہیں۔ قال حدثنا عبداللہ علی عبداللہ المدینی۔ یہ مدینی جو ہے 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو مدنی، مدینہ منورہ کی نسبت ایک مدنی سے ہوتا ہے، اور چونکہ مدینہ ہے تو مدینی بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ مدینہ کے محدث، مدینہ منورہ کے محدث تھے تو ان کو مدینی کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مدنی کی ترکیب ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں اور دماغ میں آنا چاہیے۔ تو قال حدثنا عبداللہ علی عبداللہ المدینی قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا ابو عبیدہ قال حدثنا ابو موسیٰ الاشعری قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سند کی سب سے پہلے میں اجازت دے رہا ہوں، اور اگر مولانا صاحب چاہیں تو قرات کر دیں، اور قرات کر کے میں باضابطہ طریقے سے اس کی اجازت دے دوں تو یہ زیادہ اور بہتر رہے گا۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ آخری حدیث پڑھیں۔ بخاری شریف میں یہ 3 محدثین سے یہ مروی ہے، ایک امام ابو زرعہ رازی سے، وہ بھی امام جرح و تعدیل ہے، اور ایک یہ والی سند ہے، یہ آخری میں جو ہے، اور ایک جو میں نے تلاوت کی ہے وہ۔ تو بخاری کی جتنی بھی سندیں ہیں نا، سب کی اجازت دے رہا ہوں، کیونکہ امام بخاری سے پھر ساری حدیث
اور ان کی جتنی بھی کتابوں میں جو بھی حدیث مروی ہے سب کی اجازت دے رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قرات علیہ وانا اسمع، اس نسبت سے میں اس سند کو جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، سب سے پہلے مولانا خوشنود عالم لکھتے ہیں، مولانا خوشنود خان صاحب کو اس کی اجازت دے رہا ہوں، اور آج کی اس محفل میں آپ جتنے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بعد ان سب کو بھی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سند حدیث اور ہے میرے پاس، میں اس کی بھی اجازت دینا چاہ رہا ہوں، اور اس سند حدیث کو سند حدیث سے مسلسل کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ سب بھی مسلسل ہے، لیکن محدثین کے ہاں اس سند کو سند حدیث سے مسلسل کہا جاتا ہے، تو اس سند کی بھی اجازت دے رہا ہوں۔ اور یہ حضرت امام محدث عبدالعزیز دہلوی کے طریق سے یہ بھی ہے، اور اس کو میں اردو انداز میں نے اس کو رقم کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا حضرت ابو قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آزاد کردہ غلام ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی، اور ان سے درس حدیث لیا حضرت سفیان ابن عمرو ابن دینار نے۔ عمرو ابن دینار سند حدیث میں ایک بڑی حیثیت کا نام، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے پڑھا سفیان ابن عیینہ نے، یہ بھی امام ہیں، محدث بھی ہیں اور صاحب جرح بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث پڑھا حضرت عبد الرحمن ابن بشر بن حکم، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حامد احمد بن محمد بن یحییٰ بن بلال البزار، جن کو امام بزار کہا جاتا ہے، جن کی حدیث کی کتاب البزار ہے، انہوں نے مجھ سے حدیث پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث پڑھی حضرت ابو طاہر محمد بن محمد محمش الزیادی، اور ان سے حدیث پڑھی ابو صالح احمد بن عبد الملک المؤذن، اور ان سے حدیث کی تلاوت کی ابو سعید اسماعیل بن ابو صالح احمد بن عبد الملک نشاپوری نے، اور ان سے حدیث کی تلاوت کی حضرت حافظ ابو الفرد عبد الرحمن بن علی الجوزی نے، اور ان سے حدیث کی قرات کی حضرت ابو الفرد عبد اللطیف بن عبد المنعم الحرانی نے، اور ان سے حدیث کی تلاوت کی حضرت ابو الفتح محمد بن محمد ابراہیم بکری المیدوی نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھایا شیخ زین الدین عبد الرحیم بن حسین العراقی کو، اور ان سے حدیث کی تعلیم حاصل کی شیخ ابو الفتح محمد بن ابو بکر بن حسین مراغی نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث کی تلاوت کی شیخ سید ابراہیم التازی نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث کی تلاوت کی اور قرات کی شیخ احمد حجی البحرانی نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث کی تلاوت کی حضرت شیخ سید بن مقری نے، یہ اپنے زمانے کے بہت مشہور قاری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی شیخ سید بن ابراہیم خزائری المعروف بقدورہ نے، اور انہوں نے کہا مجھ سے حدیث کی تلاوت کی شیخ یحییٰ بن محمد شناوی نے۔ انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی حضرت شیخ عبداللہ بن سالم البصری نے۔ انہوں نے کہا مجھ سے حدیث پڑھی حضرت شیخ سید عمر نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث پڑھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث کی تلاوت کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے۔ انہوں نے کہا مجھ سے حدیث کی تلاوت کی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے۔ انہوں نے کہا مجھ سے حدیث کی تلاوت کی
اور قرات کی شیخ محدث وسیع احمد سورتی نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث کی قرات کی اور تلاوت کی اور سماعت کی حضرت صدر الشریعہ امجد علی اعظمی نے، ان سے حدیث کی تلاوت کی حضرت محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ اعظمی نے اور حضرت مفتی ظہیر الدین الامجدی الادروی نے۔ میرے شیخ الحدیث یہ مفتی ظہیر الدین الامجدی الادروی تھے، جو ڈائریکٹ صدر الشریعہ کے، یعنی اگر ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر کی سند کو بھی ہٹا دیا جائے تو ڈائریکٹ محدث کبیر کو چھوڑ کر کے مولانا ظہیر الدین امجدی نے صدر الشریعہ سے ڈائریکٹ سماعت کی، ان کی اشاعت کی۔ تو اس طریقے سے یہ سند اور زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور اس سند کی میں آپ سبھی حضرات کو اجازت دے رہا ہوں، آپ اپنے شاگردوں کو اس سند کے ذریعے بھی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک مسلسل سند ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، میں لایا ہوں، سب فوٹو کاپی بھی دے رہا ہوں، جتنا زیادہ آپ مولانا صاحب کے حوالے کر دے رہا ہوں، اور آپ بانٹ دیں گے اپنے شاگردوں کو، پھر میں پڑھا دے رہا ہوں۔ استنجا کریں۔ اور اس کو آپ لوگ ہاں وہ پہلی والی بھی سند میں اور دوسری والی بھی سند میں۔ ہاں، ایک سند اور ہے بخاری کی، جو وہ بھی آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اس سند میں خصوصی بات یہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی کے ذریعے سند ہے، تو یہ سند بھی آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ اس طریقے سے ہے کہ انا قرأت و سمعت عن المحدث الکبیر العلامہ ضیاء المصطفیٰ الامجدی والمفتی ظہیر الدین الامجدی الادروی، دونوں سے یہ مجھے اجازت ہے۔ اور حدیث میں اس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کچھ دور تک جا کے روایت کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ لوٹ کے پھر ایک دوسرے محدث سے روایت ہوتی ہے، تو وہی طریقہ یہاں بھی ہے۔ قال اخبرنا صدر الشریعہ الامام امجد علی اعظمی قال اخبرنا المحدث وسیع احمد السورتی قال حدثنا مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی قال حدثنا علامہ شاہ عبدالعزیز محدث الدہلوی قال حدثنی والدی الامام شاہ ولی اللہ الدہلوی قال حدثنا الشیخ ابو طاہر المدنی قال اخبرنی والدی الشیخ ابراہیم الکردی قال حدثنا الشیخ احمد القشاشی قال حدثنا الشیخ ابو المواہد احمد بن عبد القدوس الشناوی، یہاں تک یہ مداریہ سند ہے۔ اب آگے قال اخبرنا شیخ شمس الدین محمد رملی قال حدثنا شیخ الاسلام زکریہ الانصاری قال حدثنا الحافظ ابن حجر العسقلانی قال حدثنا ابو العباس احمد الحجار قال حدثنا سراج الدین حسین الزبیدی قال اخبرنا ابو الوقت عبد الاول السجزی قال حدثنا عبد الرحمن الداودی قال حدثنا عبداللہ السرخسی قال حدثنا محمد بن یوسف الفربری قال حدثنا الامام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی رحمہ اللہ تعالی۔ اور اس سند کی اجازت میں آپ کے استاذ محترم مولانا فرید صاحب کو بھی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ لیجیے، اب اپنے مدرسین کو اور
نہ اب باقی اور بھی سندیں ہیں میں لایا ہے، وہ تو سب کی اجازت ہوتی ہے۔ سب کی اجازت آپ کو اور آپ کے آج کی محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک کتاب یہ اس میں ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد ابن اشکاب اور اشکاب دونوں روایت، قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث جو اپنی کتاب میں بیان کی ہے وہ حدیث نیت ہے، اور جو پہلا باب باندھا ہے بابو بدء الوحی، اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کتاب التوحید میں ہے۔ ایمان کی بنیاد وہی ہے، تو اصل میں جو کتاب باب الوحی ہے حقیقت میں یہ باب الایمان ہی کا حصہ ہے۔ تو ایمان کی ابتدا وحی اگر نہیں ہے تو ایمان کیسے سمجھیں گے؟ وحی خفی ہو یا وحی جلی ہو، قرآن مجید ہو یا احادیث مبارکہ ہو۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ آخر کے دو جملے ہٹا دیں تو کتاب الایمان میں یہ آخر کے دو چیزوں کو وہ الگ سے حدیث میں بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا حدیث جبریل میں مل ایمان یا رسول اللہ؟ قال ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، ہے نا؟ تو جو جن چیزوں کو ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے انہی چیزوں کے انکار سے اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے، اور جن جن چیزوں کو آپ نے تسلیم کیا ہے اس میں سے کسی بھی چیز کا اگر انکار کرتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، چاہے بعض اعمال کو کرے اور بعض اعمال کو نہ کرے۔ تو کتاب الایمان میں حدیث وحی کو بیان کیا، اور کتاب التوحید میں کلمتان حبیبتان الی الرحمن کو بیان کیا۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی ذکر سے منسلک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، اور جس کے پاس ذکر ہے سمجھ لیجئے خاتمہ بالخیر ہے، اور جو ذکر سے خالی ہے تو خالی ڈبہ ہے۔ ایمان ان چیزوں کے ماننے سے ہے، لیکن ایمان کا خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے یا خاتمہ بالخیر کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذکر سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ ذکر والی حدیث کو اپنی کتاب کا آخری عنوان بنایا، ورنہ اور بھی کسی چیز کو بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔
اللہ کی پاکی کا عقیدہ، یعنی الوہیت سے متعلق جو سب سے بڑی چیز ہے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر کمی سے، ہر نقصان سے، ہر اس چیز سے جس سے کمی ہو سکتی ہے ذات میں، ہر اس چیز سے اللہ کو پاک جاننا، شرک سے، کفر سے، ہر چیز سے اللہ کو پاک جاننا۔ تو اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ اس کو ہر نقص سے اور ہر کمی سے پاک جانا جائے، یہ عقیدہ سے متعلق ہے۔ اور عقیدہ کے بعد جو دوسرا لفظ آ رہا ہے وہ بحمدہ، عقیدہ کے بعد تنزیح کے بعد اب یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، ثنا ہو رہی ہے، یعنی اس کے سارے اوصاف کا اقرار ہے۔ پہلے تنزیح ہو رہی ہے، پھر اس کے سارے اوصاف کمال کا اقرار ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، پہلے نفی ہے، پھر سب کا اقرار ہے، سارے خوبیوں کا اقرار ہے۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اس حدیث میں کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ان تمام خوبیوں کے ساتھ مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔